أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. کیونکہ جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے حرام کے سلسلے میں بتایا تھا کہ وہی چیزیں حرام ہیں جو اللہ کی طرف سے حرام قرار دی گئی ہیں. انسانوں کو اپنی طرف سے حلال اور حرام کو متعین کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں خاص طور پر پچھلی قوموں کے علماء کی کوتاہیوں کا حوالہ دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑی کمزوری ان کے علماء کی خاموشی اور ان کی مطلب پرستی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے اہل کتاب کے علماء کا حوالہ دے کر ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ نے جس کتاب کو نازل کیا ہے اس کی چیزیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں چھوٹی سی قیمت خریدتے ہیں. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں ما یأکلون فی بطونہم الا النار، جو اپنے پیٹ میں آگ کو ٹھونستے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے گفتگو نہیں فرمائیں گے. ولا یزکیہم، اور ان کا تزکیہ نہیں کریں گے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان آیات کے سلسلے میں خاص طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں کے جو علماء تھے، احبار تھے، وہ پیسے وصول کر کے حق کو چھپایا کرتے تھے. خاص طور پر حرام اور حلال کے سلسلے میں لوگوں کی خواہش کو سامنے رکھ کر، ان کے مفاد کو سامنے رکھ کر، جس سے ان کا بھی اپنا ذاتی فائدہ ہوتا تھا، فتوے دیا کرتے تھے، حق کو چھپایا کرتے تھے. خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی تھیں. اللہ کے رسول کی صفات اور آپ کی شخصیت کے سلسلے میں بہت سی چیزیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں. ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر ہم اللہ کے رسول کے بارے میں ساری تفصیلات بتائیں گے تو لوگ انہی کو سچا نبی سمجھ کر ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. پھر ہمیں جو نذرانہ ملتا ہے اور ان کی طرف سے جو تحفے تحائف ملتے ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے. تو ان کا اپنا دنیاوی نقصان اس میں ان کو نظر آیا.
اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی اس کو چھپا دیا اور اس کو تبدیل کر کے بتایا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے۔ انہی کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے سب کے لیے اللہ نے پیغام دیا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کتم کہتے ہیں جن چیزوں کو ظاہر کرنا چاہیے اس کو جان بوجھ کر چھپانا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں، یعنی یہودی اپنی کتاب کے سلسلے میں جو احکام ان کی کتاب میں تھے اس کو چھپاتے ہیں، اللہ کے رسول کی جو تعریف اور ان کے بارے میں جو تفصیلات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی اس کو چھپاتے ہیں۔ اگر آج کے علماء ہیں تو وہ قرآن مجید کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کو چھپاتے ہیں۔ تو کہا وَيَشْتَرُونَ، کیوں چھپاتے ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمن کہتے ہیں قیمت کو اور قلیل کہتے ہیں تھوڑی سی قیمت۔ کہا کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت خریدتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الٹے مسئلے بتا کر زیادہ قیمت لے سکتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے مقابلے میں جو بھی خریدیں گے وہ تھوڑا ہی ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کا نہ دنیا میں فائدہ ہوگا نہ آخرت میں فائدہ ہوگا۔ یعنی بتایا کہ صرف تھوڑی سی دنیا کے لیے وہ دین کے مسائل کو بدل کر تبدیل کر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو اس دنیا سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک، اس کا وبال بتایا، یہ وہ لوگ ہیں ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یأکلون کہتے ہیں کھاتے ہیں، بطون کہتے ہیں پیٹ، نار کہتے ہیں آگ، وہ تو اپنے پیٹ میں آگ کو ٹھوستے ہیں۔ یعنی جو دینی مسائل کو تبدیل کرنے کے عوض میں ان کو پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ ان کو جہنم تک لے جائے گا۔ اس سے جو خرید کر کھائیں گے وہ لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالیں گے، آگ کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈالیں گے، اور یہی چیز ان کو جہنم تک لے جانے والی ہوگی۔ ایک تو سزا یہ ہو بیان کی، دوسری سزا ان کی بتائی، اتنا گھناؤنا جرم کرتے ہیں کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے رحمت کی گفتگو نہیں کریں گے، محبت سے گفتگو نہیں کریں گے۔ اگر اللہ کا سامنا ہوگا تو اللہ کے جاہ و جلال کو دیکھنا پڑے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کریں گے۔ یعنی جو لوگ نیک ہوتے ہیں اگر ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھوئیں گے، یا اپنی رحمت سے ان کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں سے نہیں دھوئیں گے، ان کو معاف بھی اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔ تیسری چیز جو بتائی کہ چوتھی چیز جو بتائی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، انہوں نے ایسا کر کے دنیا حاصل کرنے کے لیے غلط مسائل بیان کر کے کیا کیا؟ اشترو کے معنی خریدا، دلالہ کے معنی گمراہی، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی۔ یعنی دنیا میں اس کا وبال یہ ہوگا کہ ان کو ہدایت ملنے کے بجائے وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، صحیح راہ سے صحیح راستے سے وہ خود بھی بھٹک جائیں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکا دیں گے۔ اور آخرت میں سزا یہ ملے گی کہ والعذاب بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے میں انہوں نے عذاب کو خرید لیا۔ اگر وہ صحیح مسئلہ بتاتے تو اللہ تعالیٰ جنت آخرت میں ان کو معاف کر سکتے تھے اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے غلط بتلا کر جان بوجھ کر مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا۔ اللہ پوچھتے ہیں فما اصبرهم علی النار، کیسے یہ آگ میں صبر کر سکیں گے؟ آگ کو، جہنم کی آگ کو یہ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ کہاں سے ان کی ہمت آ رہی ہے کہ وہ آخرت کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ ذالک، اس کی وجہ یہ ہے بأن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق، کتاب کو تو صحیح نازل کیا تھا، کتاب کو چاہے وہ توریت ہو،
چاہے قرآن مجید ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بالکل صحیح صحیح نازل کیا، دلائل کے ساتھ نازل کیا۔ لیکن وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت دور چلے گئے، اختلافات میں بہت دور چلے گئے۔ یعنی جو لوگ ہدایت کی کتاب آنے کے باوجود اس کو قبول کرنے کے بجائے اس کی غلط سلط تعویلات کر کے نبیوں سے اختلاف کرتے ہیں، اچھے لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں، تو وہ لوگ گمراہی میں اتنی دور تک پہنچ جائیں گے کہ ان کو پھر مغفرت کا ان کا سوال ہی نہیں ہو سکتا، جنت کی طرف آنے کا ان کا سوال ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر کتاب میں جو بیان کیا گیا اس کی غلط سلط تعویلات کرتے ہیں، غلط سلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی انجانے میں غلطی کرتا ہے، نہ جانتے ہوئے غلطی کرتا ہے، غلطی سے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے سنبھلنے کا امکان رہتا ہے۔ ایک آدمی جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے، معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی وہ غلط کرتا ہے تو اس کے سنبھلنے کی امید نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ تو گمراہی میں بہت دور تک جا پہنچتے ہیں۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو جاننے والے ہیں ان کو حق چھپانا نہیں چاہیے، اور دوسری چیز دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو بتائیں کہ دنیا کے لیے اگر ہم آخرت کو برباد کریں گے اور غلط سلط مسائل بیان کریں گے تو اس سے جو کمائیں گے اس سے آگ ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا۔ اور چوتھی چیز جو بتائی کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کریں گے اور آخرت میں ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے لوگ جو قرآن مجید میں یا دینی کتاب میں جان بوجھ کر اختلاف کرتے ہیں، دنیوی فوائد کے لیے اختلاف کرتے ہیں، ان کی پھر ہدایت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضی پر چل کر رضامندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا